ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو، اور تم لوگوں سے تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب خدا کو برابر رٹا کرتے ہو، تو تم کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوبھر تو ہے مگر ان خاکساروں پر نہیں کہ جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے پہلے تمہیں دیں، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہاں کے لوگوں سے بڑھا دیا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا کہ جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کو پرستش کے لیے خدا بنا لیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم و جور کر رہے تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی درگزر کی تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ کو توریت عطا کی اور حق و باطل کا جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر سخت ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو قتل کر ڈالو۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔